أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. یہ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور ان کو ان کے پروردگار کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ اس وقت ہم جس مقام پر کھڑے ہیں غزہ کے یہ علاقے میں، یہ وہ دردناک کہانی ہے یہاں کی، اور وہ المناک جو ہے حادثہ ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے نہ تو الفاظ ہیں اور نہ ہی کوئی ایسا کیمرہ ہے یا کوئی تصویر ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ٹیلی ویژن چینل ہے، کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کی انتہا کو بیان کیا جا سکے، اس کی جو ہے گہرائی کو بیان کیا جا سکے۔ یہ دلو فیملی کا مکان ہے جس میں پوری فیملی میں جو ہے ایک شخص بس بچا ہے، اور اس کی فیملی کے 9 لوگ یہاں پر مارے گئے اور 3 لوگ جو ہے جو پڑوس میں تھے وہ مارے گئے۔ اس کے علاوہ جو ہے کافی نقصان ہوا ہے۔ کیوں ہوا، کیا ہوا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہاں پر اتنا بھاری بم گرانے کی کیا وجہ ہو سکتی تھی، اس لیے کہ یہ 9 کے 9 جو لوگ مارے گئے یہ معصوم لوگ، جن میں زیادہ تر بچے جو ہے، یہاں تک کہ بعض بچوں کی عمر جو ہے 1 سال 2 سال، بہت ہی کم عمر کے بچے جو ہے وہ اس میں شہید ہوئے ہیں۔ یعنی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا ہے ایک شخص کے اوپر کہ اس کی فیملی کا کوئی باقی نہیں رہا، اور اس میں جو ہے اس جو شہید ہوئے ہیں اس میں اس کی ماں، اس کی بیوی، اس کی بہن اور اس کی بچی اور بیٹے جو ہے یہ شامل ہیں۔ تو یعنی ماں، بیوی اور بچے جو ہے سب گیا، تو باقی کیا رہا اس کا؟ تو یہ میرے لیے بولنا آسان ہے اور آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن اس کی یعنی گہرائی کو بس وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے اوپر یہ گزری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، اور بہت ہی مظلوم لوگ ہیں، ان کے لیے ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بس آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یعنی یہ تو میں کوئی اپیل بھی نہیں کر سکتا ہوں اس پر، یہاں جو ہے کہ کوئی کیا اپیل کریں اس میں، جو یعنی سب کچھ جس کا ختم ہو گیا ہو اب اس کے لیے کیا۔ بہرحال جو لوگ زخمی ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں ان حادثات کے اندر، جن کا علاج چل رہا ہے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے۔ جو ہاسپٹلس کی سپلائز ہیں، ہاسپٹل کی سپلائز جو شارٹیج میں ہے اس کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے۔ جن کے مکانات کی دوبارہ تعمیر کرنی ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ بھی اپنی سی کوشش کریں، میں بھی جو ہے تمام خطرات کو مول کر کے یہاں پر آ کر کے ایسی جگہ پر کھڑے ہونا جہاں پر نیوکلیئر کا خطرہ ہو یا جہاں پر یعنی زہریلے مادے کا خطرہ ہو، یہی ایک بہت بڑا خطرناک اسٹیپ ہوتا ہے۔ لیکن آپ کے سامنے یہ حالات لانے کے لیے جو ہے میں خود یہاں پر آیا ہوں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہماری ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا کرے۔ واپس یعنی سوال وہی اٹھتا ہے کہ آخر کتنی اور جانیں جائیں گی اس طریقے سے، آخر کب تک یہ سلسلہ چلے گا، اور یہ بھی جو ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ کیا کوئی اس کا جواز بنتا ہے؟ کیا کوئی اس کا جواب بنتا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ تو لیکن یہ کہ ہم لوگ آگے ایسا نہ ہو، اس کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں۔ وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي
وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون الليل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو کوئی غلط کام ہوتا دیکھے تو اس کو جو ہے اپنے ہاتھ سے روکے، اپنے زور کے بل پہ، اپنے طاقت کے بل پہ، یا جو ہے امداد کے ذریعے سے، یا اپنے مطلب ہاتھ کا استعمال کسی بھی طریقے سے کر کے جو ہے اس کو روکے، اس کو بدلے، اس سچویشن کو، فلیغیرہ، اس سچویشن کو تبدیل کر دیں، بیدی، فإن لم یستطع فبلسانی، اگر اتنا نہیں کر سکتا تو کم از کم جو ہے اپنی زبان کے ذریعے سے وہ کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ہم لوگ یہاں پر اپنے ہاتھ کو استعمال کر کے جو کچھ ہو سکتا ہے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، امداد پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اپنے ہاتھ کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زبان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، فبلسانی، فإن لم یستطع فبقلبی، اور کوئی اگر یہ بھی نہیں کر سکتا کہ اس ظلم کے خلاف کوئی بولنا نہیں چاہتا، بول نہیں سکتا، تو پھر جو ہے کم از کم اس کو اپنے دل میں برا سمجھے، فبقلبی۔ اور اگر کوئی جو ہے شخص ایسی چیزوں کو برا نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ چلو اچھا ہوا ہے جو کچھ ہوا، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جو ہے ایمان کا آخری درجہ ہے۔ تو حدیث میں یہ نہیں کہا کہ جو ہے جو ہاتھ سے نہ روکنا چاہے تو وہ زبان سے روکے، جو زبان سے نہ روکنا چاہے تو وہ دل سے نہیں، یہ کہا کہ جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا، روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یا جو کچھ کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو کیا ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ہم اپنے ہاتھ سے کچھ روک نہ سکیں؟ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ہم اپنی زبان استعمال نہ کر سکیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ظلم تو یہ ہوا ہے ان کے اوپر، لیکن اس سے بڑا ظلم یہ ہوگا کہ ہم لوگ جو ہے خاموش رہیں اس بارے میں۔ تو ہمیں جو کچھ ہو سکتا ہے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے آگے مستقبل میں کسی اور کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی اور باقی تمام جو ہے امت مسلمہ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ الخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع